السلام علیکم، میں ہوں سید علی فراز اور آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ انٹرویو پیش کر رہا ہوں۔ یہ انٹرویو سید علی آصف رشید اور نرجس آصف نے لیا اور براوو پاکستان کی میگزین میں شائع کیا، جس پہ ان کو بہت سے اخبارات کی طرف سے بہترین رسپانس ملا۔ یہ انٹرویو ایک عظیم سوشل ورکر کا ہے جو ٹیچر ثریا جبین کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بہت سیریس اور دلچسپ ٹاپک ہے جو میں آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے یہ انٹرویو سید علی آصف رشید کی براوو پاکستان فورم میگزین کی ویب سائٹ پہ پڑھا اور میں اتنا متاثر ہوا، اور میرا آج کا پورا ٹاک شو اسی انٹرویو کے لیے ہے۔ یہ انٹرویو ایک محب وطن پاکستانی خاتون کا ہے جنہوں نے غریب اور پرانی روایتوں پہ چلنے والے ان گھروں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جو اپنی لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ انٹرویو کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے: نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے اپنے سماجی اور فلاحی کاموں میں مگن رہتے ہیں لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتے، صرف اپنی شہرت سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کو اصل صلہ دینے والا اللہ کی ذات ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نہ جانے کتنے گمنام ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے یا رہا۔ ایسے لوگ یا تو گمنامی کی زندگی گزار کر وفات پا جاتے ہیں یا حالات کی تنگ نظری کی بدولت خاموشی سے ایک جگہ سکونیت اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین پل پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خرچ کر دیا، جنہوں نے اپنے گھر والوں سے زیادہ پاکستان سے محبت کی، انسانیت کی خدمت کی، لیکن یہ بات نہیں کہ اپنے گھر کے افراد کو بھول گئی ہوں۔ نہیں، اصل میں جب تک گھر کا ہر فرد ساتھ نہ دے تو ایک اکیلی عورت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، ایک ایسی خاتون جنہوں نے اپنے ان دنوں کو جس میں ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے، اس نے اپنے شوہر کی اجازت سے ایک ایسا کام کیا جس کا پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے ان کو کیا دیا؟ کچھ نہیں۔ لیکن وہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ میں نے ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ خیرپور میرٹھ سندھ سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون، جن کی زیادہ تر زندگی قوم کی خواتین کی خدمت کرتے ہوئے گزری، اور اس دور میں سندھ میں عورت کو تعلیم سے روشناس کرایا جس وقت عورت کا پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، عورت کو صرف باندھی بنا کر رکھا جاتا تھا، عورت کا قلم تھامنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس شخصیت کا نام ثریا جبین ہے، لیکن اپنی زندگی کو عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں لگنے کی وجہ سے ان کو وہاں کے رہنے والوں نے ٹیچر کا لقب دیا اور ان کے نام سے ایسا جڑ گیا جیسے ان کا اصل نام ہو۔ ہر چھوٹا بڑا عورت مرد ٹیچر ثریا جبین کے نام سے پکارنے لگے اور آج بھی ان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ٹیچر ثریا جبین نے نہ صرف اپنی زندگی میں خواتین کو علم سے روشناس کرایا بلکہ ان کی غربت اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی صرف کی۔ آپ انڈیا کے شہر بھرت پور کے ایک علاقے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا تعلق سید گھرانے سے ہے جس کی وجہ سے علاقے میں بڑی عزت تھی۔ سن 1948 میں آپ کی 14 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی آپ اپنے خاوند ظاہر حسین مرحوم کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔ کچھ عرصہ کراچی میں گزارا اور پھر سکر آ گئیں۔ سکر میں 6 ماہ رہیں اور اس کے بعد سکر اور خیرپور میرٹھ کے درمیان ایک گاؤں ببلو میں آ کر بسیں۔ یہاں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے خاوند نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے اس دور میں علم حاصل کیا جب عورت کو تعلیم دلانے کا رجحان نہیں تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی اور یہ بیڑا اٹھایا کہ عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں گی، اور اس کے لیے ان کے خاوند کی رضامندی ضروری تھی۔ خوش قسمتی سے آپ کی شادی ایک ایسی شخصیت سے ہوئی کہ جنہوں نے آپ کا یہ خواب پائے تکمیل تک پہنچایا۔
نہ صرف تعلیم دلوائی بلکہ آپ کو ملک و قوم کی خواتین کی خدمت کرنے کی اجازت بھی دی اور اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دیا۔ اسی لیے آپ کی کامیابی میں آپ کے شوہر ظاہر حسین مرحوم کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سن 1955 میں ببلو سے خیرپور آ گئیں اور یہاں ایک اسکول کھولا۔ اس وقت خیرپور میں کمشنری تھی۔ یہاں کے کمشنر نیاز احمد کی بیگم نے افواہ کی طرف سے خیرپور کے علاقے بنارس کالونی میں ایک اسکول قائم کیا اور ٹیچر ثریا جبین کو اسکول کی پہلی ٹیچر منتخب کیا۔ ٹیچر ثریا جبین نے 2 سال تک بلا معاوضہ اسکول میں تعلیم دینا شروع کی۔ ٹیچر ثریا جبین نے اپنے گھریلو مسائل کو بھی نبھایا، یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی اور ساتھ ساتھ قوم کی خواتین کی اصلاح کی۔ آپ بذات خود چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں قصبوں میں جاتی اور تعلیم کی افادیت سے لوگوں کو آگاہ کرتی تھیں، کیونکہ وہاں بچوں کو اسکول بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے لوگ راضی ہوتے اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مسائل بھی غور سے سنتیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہو جاتیں۔ 2 سال بعد بیگم کمشنر نے آپ کی 40 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ سن 1962 میں افواہ نے خیرپور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹی جی کے علاقے میں ایک ووکیشنل اسکول کھولا، جس میں ٹیچر ثریا جبین کو بھیجا۔ لیکن یہاں مسئلہ تھا خاوند اور بچوں کا، لیکن بیوی کی لگن دیکھ کر ان کے خاوند نے ان کو اجازت دی۔ اس زمانے میں کوٹی جی میں عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم سے بہت دور رکھا جاتا تھا، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ عورت کو تعلیم دلوانے کا سن کر وہاں غم و غصہ لوگوں میں بھر جاتا تھا۔ وہاں ایک چیلنج قبول کیا اور وہاں لڑکیوں کو ووکیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ پرائمری تعلیم بھی دینے لگیں اور اپنا خواب پورا کرنے لگیں۔ انجان علاقے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہاں کے حسینز میر تالپور کے سیکرٹری امداد علی شاہ اور ان کی بیٹی نرگس نے ٹیچر ثریا جبین کی بہت مدد کی۔ وہاں کے لوگ اردو زبان نہیں جانتے تھے اور ٹیچر ثریا جبین سندھی زبان سے زیادہ واقف نہیں تھیں، تو اس کے لیے سیکرٹری امداد علی شاہ کی بیٹی مترجم کا کام انجام دیتی تھی اور آپ کے پاس ووکیشنل تعلیم بھی حاصل کرتی تھی۔ ٹیچر ثریا جبین نے تعلیم کے زیور سے خواتین کو آراستہ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام کیے ہیں۔ جب 65 کی جنگ ہو رہی تھی اور پاکستانی فوج کو مالی امداد کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے وہ گاؤں گاؤں کریا کریا جھولی پھیلائے گھومی اور تقریر کی۔ بتاتی ہیں کہ ان کی تقریر میں نہ جانے کیا ایسا اثر تھا کہ عورتوں نے اپنے زیورات اتار اتار کر مجھ کو دے دیے اور مردوں نے اپنے آپ کو پاکستانی فوج اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ایسا جوش و جذبہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی رہ جاتا تھا مدد کرنے میں تو وہ گھر آ کر فوج کے لیے امداد کر جاتا تھا۔ تو اس امداد کو لوگوں تک پہنچانے میں ٹیچر ثریا جبین نے دن رات محنت کری، اور عجیب بات یہ کہ جب وہ 20 سال بعد اسکول سے ریٹائر ہوئیں تو وہ وہاں سے ایک ٹیچر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئیں، لیکن پھر بھی خوش تھیں کہ میں نے جو کیا انسانیت اور پاکستان کی قوم کی ماں اور بیٹیوں کے لیے کیا۔ آج بھی کوٹی جی اور خیرپور کے علاقے میں جانی جاتی ہیں۔ ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ جب ہم نے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ 6 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آج کل ٹیچر ثریا جبین کی سکونیت کراچی میں ہے، جہاں وہ اپنی 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے اور بہو کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ٹیچر ثریا جبین نے ملک کی خواتین کے لیے اتنا کام کیا اور اب اپنی زندگی کے اس موڑ پر ہیں کہ ان کی اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ آج ان کا سرپرست یعنی ان کے شوہر نہیں ہیں۔ ان کو گزرے ہوئے 28 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ کو وقت نہیں دے رہی ہو، بلکہ انہوں نے میرا ہمیشہ حوصلہ بڑھایا۔ ان کے انتقال کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی اور حوصلہ پست ہو گیا تھا، لیکن تھوڑا بہت کرتی رہی، کیونکہ میرا کہنا تھا ہر بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور اس کے لیے ماں کو تعلیم یافتہ ضرور ہونا چاہیے۔
ٹیچر ثریا جبین سے جب پوچھا کہ آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ ملا تو کہنے لگیں مجھ کو اللہ سے ایوارڈ ملے گا، اور ملا بھی کہ اچھا شوہر اور فرمانبردار اولاد کی شکل میں۔ آپ فیصلہ کریں، کیا یہ ایسے لوگ قابل تحسین نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے؟ نہ جانے کتنے ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے حسین پل قوم کی خاطر قربان کر دیے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو فراموش کیوں کر دیا؟ کیا ابھی ایسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے؟ آئیے ہم سب ایسے گمنام اور روپوش لوگوں کو اوپر لائیں تاکہ پاکستان کی اچھی طرح سے خدمت ہو سکے اور ان کا ساتھ دیں۔ اور پھر سید علی آصف رشید لکھتے ہیں اس انٹرویو میں، آخر میں ٹیچر ثریا جبین نے ہم سے کہا کہ آپ میرے بارے میں کچھ نہ لکھیں، میں شہرت کی بھوکی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور لکھیں جس کا مجھ کو بہت دکھ ہے۔ لیکن رکیں، جو ٹیچر ثریا جبین نے سید علی آصف رشید سے انٹرویو کے آخر میں کہا وہ میں آپ کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا، بلکہ ہم خود ٹیچر ثریا جبین سے ٹیلی فون کے ذریعے سنتے ہیں۔ ہلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، جی فراز ٹاک شو سے سید علی فراز بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں بیٹا، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے، آپ کا جو انٹرویو سید علی آصف نے لیا تھا وہ میں نے تو پورا پڑھ کے سنا دیا ہے، بس وہ جو آپ نے انٹرویو کے آخر میں پاکستان کی عوام کو میسج دیا تھا آپ کے ہی منہ سے سب کو سنانا چاہتا ہوں، تو پلیز آپ تمام سننے والوں کو وہ میسج سنا دیجئے۔ اچھا بیٹا، دارا پاکستانی بن جاؤ، لسانیت اور فرقہ واریت ختم کر دو، اس سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جو خون پاکستان کی حفاظت میں بہنا چاہیے تھا وہ ایسے ہی بلا وجہ بہایا جا رہا ہے۔ مسلمان اور پاکستانی بنو، آپس میں لڑنا بند کر دو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھی ٹیچر ثریا جبین جو ابھی ہم سے بات کر رہی تھیں۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ان سے زیادہ بات نہیں کر سکے، اور ان کے کچھ دنوں سے پاؤں میں بھی تکلیف ہے، تو ان کے لیے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جلد صحتیاب ہو جائیں، آمین۔ اور ہم سب کو آج ایک وعدہ کرنا ہے، اگر پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے جو قوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، نہ کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے جو بے قصور اور مظلوم لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں اور قتل و غارت گری میں ملوث ہوں۔ ان تمام لوگوں سے بہتر یہ لوگ ہیں جو اپنے اطراف کے لوگوں کو علم و ہنر سکھاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام سننے والوں کو یہ ٹاک شو جو ایک محب وطن پاکستانی خاتون کے نام تھا پسند آیا ہو۔ زندگی رہی تو پھر کسی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب اپنے دوست فراز کو اجازت دیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔